بہت شکریہ آپ کا سہیل وڑائی صاحب، بہت آپ نے ہماری رہنمائی کی، بہت شکریہ آپ کا. میر صاحب بات تو جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جتنی بھی تحریکیں ہیں پنجاب سے نہیں اس طریقے سے اٹھ پاتی، یا پنجابیوں کے اندر انقلاب کا وہ چیز نہیں ہے، لیکن کے پی کے میں تو ان کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، وہاں تو سب کچھ کر رہے ہیں. تو اگر پنجاب میں یہ ساری مومنٹم نہیں بن پاتا تو پی ٹی آئی کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، پنجاب میں تو نہیں ہے، باقی ہے کہاں؟ سندھ میں ہے. ایک کراچی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. مادر ملز کے الیکشن میں کراچی کو چھوڑ کر پورے ویسٹ پاکستان میں کہیں لوگ اٹھے تھے؟ بلوچستان میں کب اٹھتے ہیں؟ بلکہ اٹھے نہیں دیے جاتے. صحیح ہے. وہ سوتے سوتے سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں تو. صحیح ہے. خیبر پختونخوا بھی کب اٹھے تھے؟ جب ریفرینڈم پاکستان کا ہوا تھا تو حکومت تو مخالف تھی. صحیح ہے. تو مشورہ دیا گیا تھا کہ نہرو کو کہ تم نہ جاؤ. وہ جانا چاہتے تھے، وہ وزٹ کرنا چاہتے تھے. صحیح ہے. ان کا خیال تھا کہ اب لوگ بدل جائیں گے اور پھر ریفرینڈم، ان کو کہا نہ جاؤ. صحیح ہے. وہ گئے، پتہ چلا کہ وہاں کی تو حکومت جو ان کی اپنی حکومت تھی اس کے تحفظ کے لیے پولیس کھڑی ہوئی ہے. صحیح ہے. اور رزلٹ تھا کہ وہ ان کا دورہ اتنا ناکام ہوا کہ نتیجے کے طور پر ریفرینڈم ہار گئے. صحیح ہے. تو پنجاب کے بیچارے کے خامخواہ ایک لگا رکھا ہے کہ پنجاب یہ نہیں کرنے دیتا، پنجاب یہ نہیں کرتا، پنجاب وہ نہیں کرتا. پورے لوگوں کا یہی حال ہے. اور جو لوگ فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں ان کے مزاج میں ایک خاص وجہ سے ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کا میں تجزیہ نہیں کرنا چاہتا، بنگالیوں کا تجزیہ نہیں کرنا چاہتا میں. صحیح ہے. کیا کیا، کتنی دیر ماشاء اللہ برداشت کیا انہوں نے، کتنی دیر انہوں نے حکومت برداشت کی جو ڈنڈے کے زور پہ چلی ہے اور جو انڈین ہیجمنی سے چلی ہے. صحیح ہے. کتنی دیر میں ان کو پھانسیاں لٹکائی گئی اور انصاف کا خون کیا گیا اور بولے نہیں ہیں. میں اس پہ کوئی تجزیہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس طرح ہم آسانی سے کر لیتے ہیں کہ بلوچ بڑے غیرت مند ہیں، تو وہ غیرت مند ہیں کہ انہوں نے بگیاں کھینچی تھی نا انگریز کی، گھوڑوں خریدیا نہیں، اپنے کندھوں پہ رکھ کے کھینچی تھی. تو یہ غیرت کا جواب ہے. پورا انسانی سٹرکچر ایسا ہے جس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہسٹری کا مطالعہ کرنا پڑے گا. دنیا میں کون سا کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں کا نہیں ہوتا. بعد میں ہم تاریخ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بنا لی تاریخ ہم نے انقلاب فرانس کی، اور انقلاب فرانس سے ہوا کیا تھا وہ الگ بات ہے. صحیح ہے. تو وہ یہی کہتے رہے کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھاؤ. صحیح ہے. یہی چلتا رہا نا جی. تو چھوڑیے ان باتوں کو، بس یہ کیجیے کہ ابھی پی ٹی آئی میں اتنا دم خم نہیں ہے. اچھا. کہ جو صورتحال وہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، پروسیجر، طریقہ کار، وہ کامیاب ہو سکے. لیکن میر صاحب پچھلے 2 سال سے جس طریقے سے ان کو دبایا جا رہا ہے، پھر بھی ان کی موومنٹ کہیں نہ کہیں تو چل رہی ہے، دم خم ہے تو پھر چل رہا ہے. جب ان کو دبایا نہیں گیا تھا اور وہ دھڑلے سے آئے تھے کہ ہم چیف نہیں بننے دیں گے، اور خود عمران خان باہر تھے اور جلسہ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر پہ تائرانہ نظر ڈال کے اترے تھے کہ میں جلسہ کروں گا. صحیح ہے. زخمی ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا تھا پھر؟ صحیح ہے. اس طرح موومنٹ ان خطوں میں اور ان ایشوز پہ کامیاب نہیں ہوتی. ان ایشوز پہ کامیاب نہیں ہوتی. اور صرف ایک موومنٹ کامیاب ہوئی ہے، وہ پی این اے کی ہے. اچھا. ایم آر ڈی کے بس ذکر کر رہے تھے ہمارے وڑائد صاحب. وہ ایم آر ڈی کو بھی لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن ایم آر ڈی کی موومنٹ 2.5 ضلعوں کی موومنٹ تھی. پھر ذکر ہوتا رہا اس کا. صحیح ہے. جو چلاتے رہے لوگ. موومنٹ بنی تھی تو پی این اے کی بنی تھی. صحیح ہے. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ فوج آ گئی. تو میں کیسے یہ سارا جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں موومنٹ چلانا، حکمت عملی بنانا، اس کے لیے جمہوریت کو فروغ دینا، اس پہ کیا تجزیہ کروں میں بتائیے. صحیح ہے. صحیح. کیا کرے گا؟ جی بالکل میر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بات کریں گے کہ پنجاب حکومت نے ذمہ داروں کے حوالے سے ٹیکس لگانے کی جو ہے بات کر رہی ہے، کمر کس لی ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر بل لانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اس پہ ڈسکشن کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اعتبار اور ساکھ کے لحاظ سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم معاہدے تو کر لیتے ہیں، لیکن جو معاہدے کی شرطیں ہوتی ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر پاتے. اور بار بار ہر ایونٹ پر، ہر بیان میں، ہر انٹرویو میں یہ بات کی جا رہی ہے وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے کہ ملک ہے وہ عطیات پہ نہیں چل سکتا، اس کے لیے ٹیکسوں کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو آئی ایم ایف کے کہنے پر ایک اور ٹیکس
لانے کے لیے جو پنجاب حکومت ہے اس نے کمر کس لی ہے، اور جو ذمہ دار ہیں ان پہ زرعی ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اور ممکنہ طور پر 11 نومبر کو پنجاب اسمبلی میں اس کا بل بھی پیش کر دیا جائے گا، سارا ڈرافٹ پیش کر دیا جائے گا کس طریقے سے ٹیکس لگایا جائے، اور 2025 میں ٹیکس ہے یہ لگایا جائے گا۔ اور معیشت کے حوالے سے جو وفاقی وزیر خزانہ ہے ان کا کیا کہنا ہے، اور ساتھ ہی خواجہ جو ہے شہباز شریف، انہوں نے بجلی کے حوالے سے ایک ریلیف دیا ہے، اضافی استعمال پر جو ریلیف دیا گیا ہے۔ بہت سی جماعتیں جیسے نعیم الرحمان صاحب بھی اور بھی بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس کو ایک گن چکر کہہ رہے ہیں کہ ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے عوام کو، جو اضافی چارجز پہ، جو اضافی بجلی کے استعمال پہ جو چارجز کم کیے گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ خیر وہ ان کی بات تو چھوڑیے کہ دھوکہ دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، وہ تو سیاسی بیانات ہوتے ہیں، وہ تو آنے چاہیے، اور حافظ نعیم الرحمان بہت ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ حکومت کم کرے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ ریلیف تو اچھا ہے، آپ سردیوں میں پیمنٹ کرتے ہیں ان کو جو کھڑی ہوئی ہیں آئی پی پیز، اور اس کے بدلے میں لوگوں کو مہنگی بجلی دیتے ہیں۔ صحیح ہے، انہوں کا بجلی سستی کرو، پیمنٹ کا جو حساب ہے وہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف نے بھی اس پروپوزل کو قبول کر لیا ہے، اب ہم کر رہے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ میر صاحب وفاقی وزیر خزانہ ہے، وہ اپنے ہر انٹرویو کے اندر، ہر بیان کے اندر ٹیکسوں کی بات کرتے ہیں، ٹیکس 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 ٹیکس۔ اگر بات کی جائے پاکستان میں تو میرے خیال سانس لینے کے علاوہ باقی ہر چیز پہ ٹیکس لگ چکا ہے، تو جو عام عوام ہے وہ کہاں جائے، کس سے فریاد کرے؟ بینک مینیجر یعنی کہ فنڈ مینیجرز یعنی بینکرز جو یہ ہیں، یہ بینکر ہی ہے نا، اور چارٹر اکاؤنٹنٹ جو میں نے ساگ ڈال کا نام اس لیے دیا تھا تاکہ یہ نہ ہو کہ میں شاید کسی کی حمایت کر رہا ہوں، یہ ان کے سپورٹ کر دیا اپنے ملک کی معیشت کو۔ صحیح ہے، اب ان کو نظر آتا ہے صرف ٹیکس لگانا، پیسے اکٹھے کرنا، ان کو معیشت کو بہتر کرنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ صحیح ہے، دیکھو نا، یہ آپ ترقی کے رستہ بھی تو ڈھونڈے نا، وہ بتائیں نا آپ کو۔ ہمارے ہاں سلمان شاہ نے شاید کہا تھا کہ آپ ٹیکس پہ تو زور دے رہے ہیں، ترقی پہ بھی زور دیں۔ ٹھیک ہے، ٹیکس پہ دے رہے ہیں، آمدن پہ بھی زور دیں، کس طرح آمدن بڑھائی جائے؟ پیسے پورے کرنے ہیں، آپ میری جیب سے نکال رہے ہیں، صحیح ہے، آپ نکالتے کیوں نہیں معیشت سے؟ صحیح ہے، ایگریکلچر آپ تباہ کر رہے ہیں، کچھ موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے، آپ ہر چیز پہ جو ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم مائننگ سے پیسے کمائیں گے، اتنے عرصے میں آپ نے کیا کیا مائننگ کا؟ ہمیں ڈیٹا تو دینا، آپ کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ اس کا ڈیٹا تو ہمیں دینا۔ ٹھیک ہے، فصلوں پر ٹیکس لگانے کا تو آپ کو سوچ رہا ہے، فصلوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو نہیں سوچ رہا، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی اسٹریٹجی، حکمت عملی نہیں ہے صحیح ہے، کہ کس طرح آپ نے زراعت کے شعبے کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس کی بھی تو کچھ ہمیں نقشہ بتائے نا جی۔ ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے ٹھنڈے کمروں کے میزوں پہ بیٹھے ہوئے، اب کاغذ پینسل کہاں ہے؟ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ کا بندہ اس پہ کام کر رہا ہے اور آپ اچھی اچھی رپورٹیں تیار کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، ایگریکلچر کو بڑھائے، ٹھیک ہے، آپ کی پروڈکشن کو بڑھائیں۔ ایگریکلچر بڑھانے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے گندم کی فصل کو لوگوں کو ایمان اٹھا دیا، اسی فصل کے زور پہ پنجاب کا کسان جو تھا وہ پورے سال گزارا کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، کماتا تھا، اور سب کچھ اسی پہ وہ آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ بالکل ایسی۔ تو جب آپ کسانوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، اسے ٹیکس دینے پر زور دیتے ہیں، تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے یہ آپ کی بیوروکریسی جس کو آپ اکانومسٹ سمجھتے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، صحیح ہے، بے عقل لوگوں کے ذریعے سے آپ ہماری جیبوں سے پیسے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں یہی کہوں گا کہ بھئی پھر میں لعنت تو نہیں بھیج سکتا، میں یہی کہوں گا کہ بھئی یہ ظلم کی بات ہے۔ میر صاحب یہ بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر دوسرا قدم ہے وہ اداروں کی نجکاری ہو، پی آئی کی نجکاری ہو، یا جو زمینوں کے اوپر ٹیکس لگانا اس کی بات کی جا رہی ہو، یہ تمام جو معاملات ہیں یہ انسٹرکشنز آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہی ہیں، آئی ایم ایف کی طرف شرائط رکھی جا رہی ہیں، اور منو ان تسلیم بھی کیا جا رہا ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو جو ہمارا ملک کی معیشت ہے اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ چلا رہی ہے یا آئی ایم ایف چلا رہا ہے؟ عام بندہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ آئی ایم ایف چلا رہا ہے، آئی ایم ایف چلا رہا ہے، یہی جواب ہے، اور لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے نکلا جائے؟ کیا کریں گے؟ یہ ہمارے جو معیشت دان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، کوئی ہاتھ پلے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میر صاحب ایک طرف تو جو کہا جا رہا ہے کہ معیشت درست ہے، درست سمت جا رہی ہے، بار بار بیانات دیے جا رہے ہیں، دوسری جانب یہی وفاقی وزیر خزانہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو اشیاء خرد و نوش ہے وہ سستی ہو رہی ہیں اور پاکستان میں مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو جب اشیاء خرد و نوش جو عام آدمی کی استعمال کی چیزیں ہیں وہی مہنگی ہو رہی ہیں، تو جو سمت درست ہونے کا تعین ہے، وزیر خزانہ نے کیا کرنا ہے اس کو؟ مرغی کا گوشت
اور دالیں جو سستی کریں گے. سبزی جس بھاؤ بکتی ہے, پچھلے 2 مہینے پہلے بھنڈی 600 روپے کلو تھی, کدو بھی کچھ دنوں میں 500 550 کلو رہے ہیں. اب بھائی اپنی معیشت ٹھیک کرو, کوئی منصوبہ بندی کرو. 600 روپے کلو بھنڈی بک رہی ہو, دال ماش کی 600 روپے کلو بک رہی ہو, تو آپ غریب آدمی کیا کرے گا, کیا کھائے گا؟ مرغی کے ریٹ بھی آپ بڑھائے جا رہے ہیں. غریب آدمی جاتا تھا 1.5 پاؤ آدھا کلو مرغی کا گوشت لیا, خاتون خانہ نے گھر آ کے اس کا شوربہ بنایا, تیار ہوا, اس کو 10 لوگوں کے خاندان نے مل بانٹ کے کھا لیا, اور وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑا. اب کہتے ہیں اس کو کم کریں گے, کم کریں گے, کم کریں گے. کب کریں گے بھائی؟ بس یہی کہہ سکتا ہوں میں, اور کیا کہہ سکتا ہوں. میر صاحب اس کے اوپر مزید جو تفصیلات ہیں وہ جان لیتے ہیں, تجزیہ لے لیتے ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق ہیں, ماہر معیشت ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, جانتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کا حل شاید وہ سمجھا سکیں. جی بات کیجیے گا میر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہم بس جاننا ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ اورنگزیب صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم سے وعدہ کر لیتے ہیں, ہم پہ پورا نہیں کرتے, اور اشارہ یہ کیا ہے کہ ہم شاید ٹارگٹ پورا کرنا چاہتے ہیں جو ٹیکس پر ہے, اور زمینوں پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں, کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. پی آئی کی نجکاری نہیں ہوئی, یہ بری بات ہے. حالانکہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی اندھان گروپ ہے, انہوں نے بہت اچھی آفر بھی کر دی ہے نجکاری کے لیے. یہ ساری کیا صورتحال ہے, اور ان کی حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ. اصل میں پہلی جو سمائی کا ابھی ہمارے رزلٹ سامنے آئے ہیں, اس میں 2-3 ایسی شرائط تھیں جو ہم پوری نہیں کر سکے. مثال کے طور پر ایف بی آر کا بجٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا, تو اس میں آلریڈی ہم 195 بلین جو ہے کم ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے تو ان کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے, کیونکہ پھر ساری بجٹ جو صوبوں کے ہوں یا وفاقی ہوں وہ اس کے اوپر کا دار و مدار ہے. اور دوسری طرف چونکہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا بھی ہدف جو تھا وہ یہ تھا کہ 30 اکتوبر تک صوبے اپنے لا جو ہے وہ پاس کر لیں گے اور 1 جنوری سے نافذ ہو جائیں گے. وہاں بھی کچھ نہیں ہو سکا. اور جو تاجروں کے اوپر ٹیکس کا 10 بلین تھا کہ تاجر 2 سے آئے گا, اس میں بالکل بھی کچھ نہیں ہو سکا ہے. تو ان 3 چیزوں نے تو کافی پریشان کیا ان کو. مگر ایک چوتھی چیز یہ ہوئی کہ چونکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا صوبوں سے کہ وہ اس دفعہ 340 بلین کا سرپلس دیں گے پہلی سمائی میں, مگر وہ بھی نہیں ہو سکا ہے. اور پنجاب چونکہ آپ نے دیکھا کہ 160 بلین بلکہ مائنس میں چلا گیا ہے. تو اس سے ایک دم سے تشویش کی لہر ہوئی ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ جب وہ ریگولر اپنی ہماری تجزیے کے لیے آئیں اور ایویلیویشن کے لیے آئیں تو اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہو. تو آئی ایم ایف نے بھی پھر فوری طور پر آنے کا اعلان کر دیا, اور یہ بڑا ان یوزول ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شیڈیول کے جو عام طور پہ اس پروگرام میں ہوتا ہے جلد آنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک علامتی بیل ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ زرعی ٹیکس کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ دوسرے ٹیکس جو کہہ رہے ہیں ہم ٹارگٹ پورا کریں گے, پورا کیوں نہیں کر پا رہے؟ تاجروں پہ کیوں نہیں لگا رہے؟ اعلان روز ہوتا ہے, اس پہ احتجاج بھی ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ جی میرا خیال ہے کہ بڑا مسئلہ یہ جو انفلیشن کے نمبر ہیں وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئے, جس کے اوپر انہوں نے سارا دار و مدار کیا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو 12.970 کا ٹریلین کا وعدہ کر چکے ہیں اس پہ اندر وہ ڈراسٹک کٹ جاتے ہیں. مگر جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر وفاقی بجٹ کا میجر نمبر ہی جہاں سے آپ کا 80% ریونیو آنا ہے وہ ہی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو پھر سارا فریم ورک ہی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو زیادہ تشویش تو ایف بی آر کے اس مسئلے پہ ہے کہ انہوں نے تاجروں کا معاملہ چھوڑ کر تاجر دوست اسکیم کا ان سے بیٹھتے انگیج کرتے, انہوں نے کوئی اس کے لیے ایف بی آر کا آپ نے دیکھا کہ ایک ریسٹرکچرنگ پلان کے اوپر کام شروع کر دیا. تو توجہ جس چیز کی ہونی چاہیے تھی اس کی طرف سے چھوڑ کر ریونیو کلیکشن کی طرف انہوں نے ایک ایسا اسٹرکچرل ریفارم کا منصوبہ بنایا جو خود بھی آئی ایم ایف کی اسکیم کے مطابق نہیں ہے. تو اس لیے جو گارڈ کو چینج کیا گیا, ایک دم چیئرمین واس سے لایا گیا, بھی بہت زیادہ پرابلم ہوئی کیونکہ یہ پرانا جو بجٹ اور تخمینے تھے یہ تو پچھلے چیئرمین اور ان کی ٹیم نے بنائے. جب باہر سے ایک شخص کو لایا گیا تو ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتے ہیں. جو ایف بی آر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کوئی امپوز کر دیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے بھی شروع میں ہی یہ فیصلہ بڑا غلط ہو گیا.
کے اندر سے کم 3 سال کا ٹینیور رہتا ہو اور وہ اس پروگرام پورے کو پھر لک آفٹر کرتا اور جو ریونیوز تھے وہ بدتدریج بڑھائے جاتے ہیں. نہیں تو آپ کے خیال میں یہ جلدی جو آئی IMF آ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا کچھ غیر اخلاقی حرکت گنی جائے گی؟ اس کو کیا سمجھا جائے گا کہ 3 مہینے کے بعد پوچھ رہے ہو کہ آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا؟ جی یہ آپ نے درست فرمایا. دراصل میں نے ایک حالیہ مضمون میں لکھا کہ اب ہمارا حال جو ہے وہ IMF کا کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی والا ہو گیا ہے کہ وہ ہم پہ اس طرح کا دباؤ ڈال رہا عام طور پہ کبھی دوسرے ملکوں میں نہیں انہوں نے ڈالا, اور یہ بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہم نے 3.8 ٹریلین کی ابھی تک ٹیکس چھوٹ دے رکھی ہے اس کو کم کرنے کی بجائے ایک منی بجٹ بنا رہے ہیں کہ اور ٹیکسز لگائے جائیں. اب اگر اور ٹیکسز لگائے جائیں پھر مہنگائی ہو, پھر جو ابھی ہم نے بڑی مشکل سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو نیچے لے کر آئے ہیں وہ پھر اوپر چلا جائے, تو کیا یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایون 3% کی گروتھ بھی دکھائے. تو پاکستان میں اگر گروتھ نہیں ہوئی اور اس طرح پاپولیشن بڑھتی رہی تو بہت ہوں گے. ہم بوجھ کر ہم پہ اس طرح کے دباؤ ڈال رہا ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی تشویشناک ہیں ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے. حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کوئی ہے بھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو چاہیے حل ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیے ابھی 2 دن پہلے ہی خود FBI نے ایک رپورٹ جاری کی کہ 3.8 ٹریلین کے انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ ویور کی وجہ سے اور مختلف مراد جو دے رکھی ہیں اس کی وجہ سے وہ سمجھیے کہ یہ تو آ سکتا تھا ٹیکس مگر نہیں آیا ہے. اب یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ چلے ایڈمنسٹریشن میں اور انفورسمنٹ میں پرابلمس ہیں, مگر جہاں چھوٹ دی گئی ہے اور وہ بھی مرادیات طبقات کو, اس کو ختم کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ اگر سیلریڈ لوگوں کا ٹیکس بڑھایا جائے گا, عام دکانداروں کا ٹیکس بڑھایا جائے گا, اور وہ جو ان کی فکسڈ آمدنی ہے تو وہ تو بیچارے آگے ہی بہت مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بات بڑی افسوس کی ہے کہ نہ تو IMF پہ کوئی بات کرتا ہے کہ آفٹر آل یہ اتنی بڑی جو ہماری ٹیکس ایگزمپشنز ہیں یہ کیوں دوسرے ملکوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تو برائے نام ہوتی ہے. کہاں بچوں کو چھوٹی چیزوں پہ ٹیکس لیا جاتا ہے. ہم نے ٹیکس کا اتنی بڑی جو چھوٹ دے رکھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی. سر اگر بات کی جائے ہماری وفاقی حکومت کی, ہماری پنجاب حکومت کی, تو باتیں تو یہی کی جا رہی ہیں کہ معیشت درست سمت میں چل رہی ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, لیکن جو پوائنٹس ریز کیے تھے 160 بلین مائنس میں جا رہا ہے, جو شرائط دی تھیں IMF نے وہ پورا نہیں کر پائے, IMF بغیر شیڈول کے پاکستان واپس آ رہا ہے. یہ تمام اگر چیزیں دیکھیں تو بڑی خطرناک صورتحال نظر آ رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ IMF کی شاید ہم پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, تو ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ معیشت صحیح سمت پہ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے, اور اگر صحیح سمت پہ جا رہی ہے اور IMF اس کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے تو دوسری بات ہے. صحیح ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم پر کون کون سے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں اور کیوں ڈالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات میں کہا کرتا ہوں, شوکت عزیز سے کہی تھی میں نے, اور میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اکثر اوقات, کہ ہماری معیشت کو بدقسمتی سے فنڈ مینیجرز یعنی بینکرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو سپرد کر دیا گیا, یعنی اسحاق ڈار. صحیح ہے, ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ بیلنس شیٹ رکھنا, کہ پیسہ آئے گا کہاں سے آئے گا, کہاں خرچ ہوگا, اسٹیٹمنٹ پوری تیار کیسے ہوگی, اتنا خرچ ہونا ہے, اتنی آمدن ہونا کیسے ہونا, یہ ہم تیار کرتے ہیں. صحیح ہے, یہ نہیں سوچتے کہ اسٹریٹجی نہیں بناتے, یہ نہیں سوچتے کہ ملک کس طرح ترقی کرے گا. صحیح ہے, کس طرح آگے بڑھے گا. صحیح ہے, ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اگر امپورٹ بڑھنا شروع کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح ہے, پابندی لگاتے ہیں تو پابندی لگا دیتے ہیں. صحیح ہے, تو ہمیں ایک معیشت دان کی ضرورت ہے. محبوب الحق کے بعد ہمارے ہاں کوئی معیشت دان نہیں آیا, اور محبوب الحق کو صرف چند مہینے 1-1.5 مہینے شاید کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے, اس کو اجازت نہیں دی گئی. جب تک کوئی اکانومسٹ ہمارے ملک کی معیشت کو نہیں سوچتا ہے ایک ویژن کے ساتھ, ایک فکر کے ساتھ کہ لوگوں کو کیسے فائدہ ہو, معیشت پھلے پھولے. آپ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں جی ہم نے اس کو کرنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے PI کو, کر کیوں نہیں پا رہے؟ آپ میں تب پڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اب لوگ آ رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے, آپ نے اسٹیل مل کا کباڑا کر دیا, چلتی اسٹیل مل کو آپ نے روک دیا, اس میں پرافٹ میں چل رہی تھی جب آپ نے بند کی ہے.
اس لیے بند کیجیے ہم نے بیچنا ہے، اور بیچنے کا مطلب یہ تھوڑا کہ آپ نے کام بند کر دینا ہے. صحیح ہے. پی آئی کو اگر آپ نے اتنے اقدامات کیے ہیں پی آئی کو تباہ کرنے کے جس کی ایک انتہا نہیں ہے. صحیح ہے. تو معیشت کو بہتر کیسے کرنا ہے، ہر وقت روان دوان رہے آپ کی معیشت، یہ تو آپ کو سوچنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مطلب کہ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمارے جو معیشت دان ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا، ہمارے وزیروں کو دیکھنا پڑے گا کہ اب بیلنس شیٹ والا جو حساب ہے وہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ترقی کیسے کرے اور پاکستان کی جو معیشت ہے کیسے بہتر ہو سکے. بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے اسموگ کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے وہ کس رخ جاری ہے، اس کے اوپر جو اقدامات ہو رہے ہیں کیا وہ کافی ہیں ناکافی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور ایک انہی حالات کے اندر ایک خوشخبری بھی ہے کہ جو پاکستان ہے اس نے 22 سال بعد آسٹریلیا کی سرزمین پر میچ جیتا ہے، ون ڈے سیریز جیتی ہے، تو اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے اسموگ کی جو خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی کمی نہیں آ پا رہی. اگر بات کی جائے شہر لاہور کی تو پچھلے کئی دنوں سے جو ٹاپ پر آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور اگر پاکستان کے اندر بات کی جائے تو ملتان بھی ہے اور دوسرے شہر بھی ہیں وہ بھی ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں. اگر آج کی بات کی جائے تو لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ 688 نوٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں لاہور کے جہاں 1000 سے بھی کراس کر گیا. سانس لینا مشکل ہے، جو مریض ہیں وہ ہاسپٹلز میں داخل ہیں، کسی کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، کسی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، اور یہ تمام جو معاملات ہیں چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے لاہور ہائی کورٹ کا ایک حکم آتا ہے جس میں جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں ان کو بند کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو مارکیٹیں ہیں ان کو بھی 8 بجے تک بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا. جو عوام ہے ملے جلے رد عمل سامنے آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی تو جو ہمارے کاروبار ہیں پہلے نہیں چل رہے وہ کیسے چلیں گے. اور دوسری جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر پابندی تو لگا دی گئی ہے، لیکن پھر بھی لاہور کی سڑکوں پہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں دوڑتی نظر آ رہی ہیں اور ان کا کوئی جو سد باب ہے وہ نظر نہیں آ رہا. میر صاحب سے بات کرتے ہیں. میر صاحب، لاہور ہائی کورٹ کا حکم بھی آ گیا، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بار بار کہا بھی جا رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر لاہور کی سڑکوں پہ گھومیں تو دھواں چھوڑتی گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور جو تمام معاملات ہیں ویسے کے ویسے چل رہے ہیں جو کہ تو چل رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا لگتا ہے اسموگ میں کمی آ پائے گی؟ عوام کہاں جائے؟ سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ کوئی لاہور کا مسئلہ نہیں ہے، اس پورے خطے کا ہے. کلکتہ اور ڈھاکہ سے لے کر بیجنگ تک، دلی تک، ہر جگہ یہ اسموگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور اکیلا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے باوجود پاکستان میں حکومتیں کام کرتی رہی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، بھٹے جو ہیں ان کی جو عام طریقے سے بنائے جاتے ہیں وہ زگ زیگ سے نہیں بنائے جاتے، ان کو ہم بند کر رہے ہیں، مسمار کر رہے ہیں. اور جو کسان جو اپنی فصلیں جلا رہے ہیں ان پہ ہم جرمانے کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، یعنی ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے کہ یہ اقدامات نہ کریں جن سے دھواں پیدا ہو. صحیح ہے. دھواں پیدا ہونے سے صرف نہیں ہوتا ہے، دھواں پیدا ہوتا ہے تو آسمانوں پہ جسے کہتے ہیں سموک ہوتی ہے، ایک طرح کی دھند ہوتی ہے. اس دھند کے ساتھ جب دھواں مل جاتا ہے تو وہ سموک بن جاتی ہے، اور اس سموک کی وجہ سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ہمارا جو یہاں کا بنتا ہے وہ 1000 کو کراس کر جاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 400 سے کراس کر جائے تو خطرناک ہے، بلکہ 300 سے کراس کر جائے خطرناک ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اور کیا کرنا، ہم کہہ دیتے ہیں اچھا جی ہم انڈیا سے بات کرتے ہیں، ڈپلومیسی چلاتے ہیں کہ تم اپنے علاقوں میں نہ کرو، اور ہم نے اعلان بھی کیا کہ آئندہ چند دنوں تک ہوا جو ہے وہ اس رخ پہ چلے گی 15 دن تک، اور اس کے نتیجے کے طور پر سموگ اور بڑھے گی، اور نومبر کے مہینے میں سموگ بڑھتی رہے گی. صحیح ہے. یہ ٹھیک بات ہے، لیکن اس کا علاج سوچنا پڑے گا. بڑے شہروں میں دنیا کے یہ ہوا تھا، مثلا لندن میں ہوا، مثلا بیجنگ میں ہوا، اور لوگوں میں ہوا، اور وہ لوگوں نے تو اس کی ترکیبیں کو سوچی. اور ایک زمانے میں تو بیجنگ میں یہ حال تھا کہ کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور لندن تو ویسے ٹھنڈا شہر ہے، اوپر ہے، تو یہ صورتحال پیدا ہوتی تھی، تجویز سوچی جاتی تھی. ہمیں سوچنا پڑے گا. اب ہمارے گاڑیاں چل رہی ہیں، دھواں دے رہی ہیں، کیوں دے رہی ہیں بھائی؟ ہم اس وقت کیوں کہہ رہے ہیں کہ دھواں دینے والی گاڑیاں بند تو پورا سال دیکھنا چاہیے نا. ہاں، ہمیں پہلے کہنا چاہیے کیا ہم پیٹرول اس سے بہتر استعمال نہیں کر سکتے، جسے ہم پتہ نہیں کیا یورو 1 کے کیا کہتے ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس بات کی کوشش نہیں کر سکتے وہ گاڑیاں جو دھواں دیتی ہیں ان کو سڑکوں پہ نہ لائیں، ان کا روکا جائے،
اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہاں 3 دن 4 دن کے لیے بند کر دی گیا، اسکول بند کر دیے گئے تک گاڑیاں نہ چلیں، تو اس کا انڈیکس تک کم ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ صرف وہ چاول کی فصل جلانے سے اتنا نہیں پیدا ہوتا جتنا ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی. کسانوں کا نقصان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ انسانوں کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے نا. صحیح ہے. اچھا میر صاحب، جیسے ہم نے بات کی بیجنگ میں تھا، لندن میں تھا، اور دنیا کے بیشتر ملک تھے جن کا یہ بڑا مسئلہ بنا رہا، لیکن انہوں نے کوئی راستہ نکالا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے شہروں کو صاف کیا، حل کیا. ابھی جو ہماری حکومتیں ہیں وہ انہی طریقوں کو کیوں نہیں اپنا پا رہی؟ کیا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ سارا جو فوکس ہے انڈیا سے آنے والی ہواؤں سے ہے کہ انڈیا کی آنے والی ہوائیں ادھر کو آ رہی ہیں یا ادھر کو جا رہی ہیں. پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ہوائیں آ رہی ہیں، اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو جو طریقہ کار انہوں نے اپنائے ہیں وہ طریقہ کار ہم کیوں نہیں اپناتے، اور پورا سال کیوں نہیں اپناتے؟ جب سر پہ پڑ جاتی تب کیوں اپناتے ہیں؟ ہمیں تو ابھی روٹی سے فرصت نہیں مل رہی، کہاں سانس پہ فرصت توجہ دیں. اور ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ وہ تو ابھی یورپ جا رہی ہے، سیر کرنے جا رہی ہے وہاں باپ کے ساتھ. تو یہ ساری تصاویر بھی بھیجی جا رہی ہیں کہ واک کر رہی ہیں کھلی ہوا میں، کھلی فضا میں سانس لی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں. میرے خیال میں اس معاملے میں بہت سیریس ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اور حالات کو بہتر کرنا پڑے گا. اگر ہم حالات کو بہتر نہیں کرتے، پہلے خبر آ رہی تھی کافی سنا فنڈ آئے ہیں ہمیں باہر کے بڑے اداروں کے، یونو کے تو نہیں، کچھ ایجنسیوں کے فنڈز آئے ہیں جو ہم استعمال بھی کر رہے تھے کہ جس طرح ہم اسموک کو روکا جائے گا. لیکن باتیں کرنے سے یا پلاننگ کرنے سے اسموک نہیں رکے گی، بڑی اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا. اب ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے 8 بجے بند کر دیں، اور بھائی یہ اس سے گزار نہیں ہوگا. آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، سخت طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اور اس سال یہ معاملہ جو ہے نا خاصا سنگین ہو گیا ہے، اس کا کوئی علاج ڈھونڈنا پڑے گا. سموگ ہوتی ہے، سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. اگر ہم حکومت پہ تو تنقید کرتے ہیں، اگر ہم بطور عوام بھی یہ چیز سوچیں تو ماسک کا پہننے کا بار بار کہا گیا. اگر گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں تو عام انسانوں کی گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں، شہریوں کی گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں. تو ہم مجموعی طور پہ جو قوم ہے وہ اس چیز پہ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ ہسپتال بیماریوں سے بھرے پڑے ہیں، تو بجائے ہسپتال جانے کے اور جو وہاں کی سہولیات ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں. تقریر کر رہے ہیں. ہم نے تو کورونا کے زمانے میں نہیں ماسک پہنے تھے، ہم اس کو فالتو سمجھتے تھے. ہم کیا، امریکہ والوں نے کہہ دیا تھا، ٹرمپ نے، کوئی ضرورت نہیں ہے. 4 لاکھ لوگ مارے گئے اس چکر میں. تو یہ پتہ نہیں انسانی نفسیات ہے کیا ہے، اس کو آزادی سمجھتے ہیں ماسک پہننے کو، اور ماسک پہننے کو اپنی آزادی کے خلاف کوئی کارروائی سمجھتے ہیں. ہمیں کرنا پڑے گا سب کچھ. اسی چیزیں جو ہیں حالات کو، فضا کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی. میر صاحب اس مسئلے کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر محمد اتفاق صاحب ہیں، یو ایس اے میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ماہر ماحولیات بھی ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ. ان سے بات کرتے ہیں، حل ان سے جان لیتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. بات کیجیے گا میر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، ہم اسموک کا مسئلہ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ شدید ہو گیا ہے. لاہور میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو. کبھی ہم دکانیں بند کر رہے ہیں، کبھی ہم بچوں کے اسکول بند کر رہے ہیں، کبھی ہم کھیتوں میں جلائے جانے والے مواد کو بند کر رہے ہیں، کبھی ہم ڈیزل اپنا جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ کوئی علاج ہے اس کا؟ جی تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی آپ کی. بالکل علاج ہے اس کا، اور بڑے ایسے سولوشنز اس کے موجود ہیں جو اکیڈیمیا نے، جو بہت سارے ملکوں نے اس پہ قابو پایا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیمپریری حل دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے ہم چلا دیں، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، اور اس سے شاید یہ مسئلہ پرماننٹلی حل ہو جائے گا، جو کہ ایک کہہ لے کہ خام خیالی ہے گورنمنٹ کی. ان کو چاہیے کہ جو پالیسیز بنائی ہوئی ہیں، جیسے نیشنل کلین ایئر پالیسی بنائی ہوئی ہے پاکستان نے، اس پر عمل درآمد ہو. اس پر جب عمل درآمد ہوگا تو یہ جو ڈیزل کے مسئلے ہیں، یہ جو بھٹوں کے مسئلے ہیں، یہ جو ٹائر چلانے کے مسئلے ہیں، یہ جو رات کو جو ہے وہ ٹرک لاہور میں انٹر ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ جو گندی گیسیں چھوڑتے ہیں، ان کے حل کے لیے یہی ہے کہ یہ لانگ ٹرم جہاں ادھر جو ہے وہ پلان ہونا چاہیے. اور وہ لانگ ٹرم یہ ہونا چاہیے کہ ان کو سب کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، پالیسی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، این جی اوز کے ساتھ، گورنمنٹ کے، سب کو مل کر کام کریں گے تو یہ اس کا حل نکلے گا. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ چند دن جو ہے وہ اس پہ شور مچا لیں اور پھر سو جائیں
اور دوبارہ اگلے سال اٹھیں اور اچانک سے آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں. تو اگر یہ اس طرح سے ہوگا تو یہ پھر مسئلہ جو ہے وہ پرماننٹلی تو حل نہیں ہوگا. اس کا ٹیمپریریلی شاید یہ جو ہے وہ کبھی بارش کروا لیں, کبھی کوئی اور مسئلے اس طرح سے جو ہے وہ سلوشن لے آئیں, لیکن جو پرماننٹ حل ہے وہ اس کا پالیسی امپلیمنٹیشن ہے. جو پرماننٹ اس کا حل ہے وہ سب کو مل بیٹھ کے اس کو پرماننٹلی حل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ایسے کلائمیٹ چینج دنیا میں پوری میں جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یہ اتنا مسئلہ بڑھ گیا ہے, اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں یہاں پالیسی کی امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. یہاں پہ باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ورلڈ بینک کے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان میں, بہت سارے ایسے ادارے انٹرنیشنل کام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی, آب و ہوا جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی حکومتیں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں اور وہ چند دن شور کرنے کے بعد دوبارہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ 1-2 مہینہ اس کے اوپر جو ہے وہ شور مچائیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. کیا آپ کے خیال میں کیا اہم, ایک تو اپنے پیٹرول کی کوالٹی پہ قابو پایا جائے, بٹوں کے جو ڈیزائن ہے اس کو بدلا جائے, اور پھر جو کھیت جلائے جاتے ہیں اس کو روکا جائے. کیا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کوئی درخت بھی لگائے جائیں, کیا اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں جو سب سے جو بڑی چیز ہے جو پرماننٹ اس کو حل کرے گی وہ تو درختوں کا لگانا ہے نا. وہ پاکستان میں جو اوور آل جنگلات ہیں, یا پنجاب کے اندر خاص طور پہ جو جنگلات کاٹے گئے ہیں یہ بڑی بڑی سڑکیں بنانے کے لیے, یا جو ہے وہ ٹمبر مافیا نے جو کام کیے ہیں, یا جن صحافیوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے, تو درخت لگانا تو سب سے مفید جو ہے وہ کام ہے کہ آپ یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ ہوگا کہ نہ صرف آپ کو صاف آب و ہوا ملے گی بلکہ آکسیجن بھی ملے گی. تو درخت لگانا جو ہے وہ اس سے اچھا کوئی حل تو نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹلی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میٹیگیشن اور اڈاپٹیشن دونوں کو ہی ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا کہ اس کو میٹیگیٹ کیسے کرنا اور اس کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے, کہ کس طرح ایسا حل نکالا جائے, اتنی تعداد میں درخت لگائے جائیں. جو انٹرنیشنلی اسٹڈیز نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ 30-40% جو ہے وہ جنگلات ہوں گے تو آپ جو ہے وہ ریزیلینٹ ہوں گے اگینسٹ کلائمیٹ چینج. لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ تو 4% بھی نہیں ہے رہ گئے ہوئے جنگلات. تو جب وہ نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بھٹوں کا معاملہ, یہ ٹائر جلانے کا معاملہ, یہ جو ہے وہ فصلیں جلانے کا معاملہ, یہ تو چلتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ درخت لگائے جائیں, کہ آپ کے پاس ایک 2030, 2040, 2050 پلان ہو کہ آپ نے اگلے 20 سے 30 سالوں میں جو ہے وہ اپنے ماحول کو کتنا صاف کرنا اور کتنا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے. اگر آپ وہ نہیں جائیں گے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اس سے بھی گمبھیر ہوتا جائے گا. یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا. آپ کو پتہ ہر سال جو ہے وہ اس سے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا ایریا کہ کلائمیٹ چینج کس طرح انسانوں کی ہیلتھ کے اوپر, صحت کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, کہ آپ کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, آپ کے گلے خراب ہو رہے ہیں, آپ کے ہاں استما کے اتنے زیادہ مریض ہیں. تو اس سے جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ ہیلتھ کے مسائل بڑھ جائیں گے. تو نہ صرف کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ بلکہ آپ لوگ جو ہیلتھ سسٹم ہے آپ کا وہ اتنا پاورفل, اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ لوگوں کو ایک دم سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے. تو درخت لگانا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہیں ان کو ایٹ دا سیم ٹائم امپلیمنٹ کرنا, اور ایک 10 سے 20 سالہ پلان دینا کہ ریگارڈلیس کہ جس کی گورنمنٹ ہے لیکن وہ پلان چلتا رہے, تو وہ ہوگا تو اس کا کوئی حل نکلے گا. یہ جو ہے کہ پیٹرول کی کوالٹی میں فرق لایا جائے, یا کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اور اس طرح کی تبدیلیاں لائی جائے جس سے دھواں کم از کم ہمارے فضا میں پیدا ہو, یا ایسا دھواں نہ ہو جو زیادہ نقصان دہ ہو, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پیٹرول کی کوئی کوالٹی میں فرق لایا جائے؟ جی بالکل. جو یورپین سٹینڈرڈز کے مطابق, جو ویسٹرن سٹینڈرڈز کے مطابق جو پیٹرول کی جو ہے وہ ہے کہ جی یہاں پہ ڈیزل کی پیٹرول کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے. یہ بات میرا خیال ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان میں چل رہی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں اس کے لیے یہ بھی حل ہو سکتا ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹیشن کو زیادہ کر دیں اور اس کو جو ہے وہ سسٹینیبل کر دیں, وہ بجلی پہ چلنے والی ہوں, وہ بایو گیس پہ چلنے والی ہوں, بجائے یہ کہ وہ ڈیزل اور اس کے اوپر. اور آپ کو پتہ لاہور میں خاص طور پہ جتنی وینز ہیں, جتنے رکشے ہیں, جتنی بائکس ہیں, جتنے
جو ہے وہ فرگیٹ کہ آپ بڑے بڑے جو امٹ کرنے والی گاڑی ہیں ان کو آپ بھول جائیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی گاڑی ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں, جب تک ان کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں ہوگا, اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے, لاہور کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور آبادی کے ساتھ بھی اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے کہ جتنی آبادی بڑھے گی اتنی لوگوں کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں گی, اور جتنی گاڑیاں زیادہ ہوں گی وہ زیادہ جو ہے وہ دھواں امٹ کریں گی, اور جتنا وہ زیادہ دھواں امٹ کریں گی اتنی زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ فضائی آلودگی زیادہ ہوگی. تو اس کے لیے ظاہر ہے پٹرول اور گیس کی اس کی ڈیزل کی کوالٹی کو امپروو کرنا بالکل ایک بہت افیکٹو اور مؤثر انداز میں اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن اگین یہ بات بڑی دیر سے چل رہی ہے, اور اس بات کا ہمارے ہاں سارے پالیسی میکرز کو اس کا اندازہ ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ ان لوگوں کو اس کی کوالٹی کو بڑھانا ہے اور اس کو امپروو کرنا, اور اس سے کوئی خاطر خواہ بالکل ٹرانسپورٹیشن ون آف دا لارجسٹ سورسز ہے امیٹنگ دیز گیسز, اور اس کی فضائی آلودگی میں اس کا بڑا رول ہے ٹرانسپورٹیشن کا, خاص طور پہ ایگریکلچر کے علاوہ. تو بالکل اگر اس ایک ایریا کو ایڈریس کر لے تو اس پہ کافی حد تک کمی آ سکتی ہے, لیکن اگین یہ ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کرنا یا اس کو قابو کرنا کو بہت زیادہ اس پہ 100% تو قابو نہیں پایا جا سکتا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہماری وضاحت کے ساتھ ان باتوں کی تفصیل بیان کی, بہت شکریہ آپ کا. جی میر صاحب, وہی بات ہے کہ آپ کو ایک تو کانسٹنٹ پالیسی لانی پڑے گی, اور جو پیٹرول کی ہے جو پہلے بھی آپ نے کئی بار بات کی ہے کہ اس کی کوالٹی بہتر کرنی پڑے گی. کوالٹی اس کی بہتر کرنی پڑے گی. آپ کو جو آپ بٹے اب مسمار کر رہے ہیں, پورا سال آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا کہ وہ بٹے نہ لگیں جو دھواں اگلتے ہیں زیادہ, فصلیں نہ جلائی جائیں, اور سارے اقدامات جو آپ 2 مہینے کرتے ہیں سارا سال آپ کو کرنے پڑیں گے. جی میر صاحب, جو انہوں نے باتیں کی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک خوشی کی جو خبر ہے وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کر لی جائے کہ 22 سال بعد آسٹریلیا میں جو ون ڈے سیریز ہے وہ جیتا ہے پاکستان. اس پہ کیا کومنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ اب پاکستانی ٹیم ٹریک پہ واپس آ رہی ہے. پتہ نہیں واپس آ رہی کہ نہیں آ رہی, لیکن بہرحال یہ اچھی خبر ہے. اس سے پہلے اچھی خبر آئی تھی کہ پاکستان نے جو انگلینڈ کو پاکستان میں کئی سالوں کے بعد شکست دی ہے, 2 ٹیسٹ جیتے تھے اور 2 میچ جیتے تھے, جو ایک بڑی اچھی خبر تھی. بات یہ ہے کہ اس وقت میچ ہم نے یہ جیتے کہ ہم نے پچیں بنائی اسپن پچیں, ٹھیک ہے, اور اسپن پچیں سے جیتے. ہم نے کہا دیکھو ہم حال ڈھونڈ لیا. اب آسٹریلیا میں گئے, وہاں ہمارے فاسٹ بالر چل پڑے, ہمارے اسپنرز نہیں چلے وہاں پہ, ہاں فاسٹ بالر چل پڑے. تو قصہ یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ مینجمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں, کچھ لوگ کیپٹنسی کی تعریف کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں فاسٹ بالر زندہ ہو گئے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے بیٹسمین بھی جاگ اٹھے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ یہ چلتے رہے. دیکھو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کی کرکٹ ٹیم سوئی ہوئی تھی, اور یہ اگر اس طرح کنسسٹنٹلی چند میچ کھیل گئی, 1 سال کھیل گئی, تو ہم کہہ سکیں گے ہماری کرکٹ ٹیم بہت اچھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو ایک تجربہ ہوا ہے, اچھی خبریں ملی ہیں. یہ اچھی خبریں اس وقت ملیں گی جب ہماری ٹیم کنسسٹنٹلی ایک اچھا کھیل دکھائے گی. جو ایک ٹرینڈ چل رہا تھا ہماری ٹیم, لیکن بہت خوشی کی بات ہے, ہمارے فاسٹ بالر لگتا تھا کہ ختم ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے. کہتا یہ شہنشاہ افریدی لگتا تھا ختم ہے بھائی, اس کی سپیڈ کم ہے جی, یہ اب بات ایک طرف سوئنگ کرتا ہے دوسری طرف کر نہیں رہا. اچھا نسیم شاہ اتنا اچھا بالر ہے, لیکن وہ تو گڑبڑ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. حارث روف تو ہے ہی کہیں نہیں ہے. تو اب لگتا ہے کہ وہ سارے بالر ہیں, اور سپنر بھی ہیں ہمارے پاس, اور ایسے سپنر ہیں جو 20 میں سے 19 وکٹیں بھی جا سکتے ہیں, 36 وکٹیں شاید. تو میرے خیال میں ہمیں خوش ہونا چاہیے, اور اپنی مینجمنٹ کی تعریف کرنی چاہیے, اپنی ٹیم کی تعریف کرنی چاہیے. ہم زیادتی کرتے ہیں, روز مینجمنٹ بدل دیتے ہیں. ذکا اشرف تک نجم سیٹھی تھے, نجم سیٹھی صاحب سے ویسے بڑے اختلاف رہتے ہیں, لیکن کرکٹ وہ ٹھیک چلا رہے تھے. ہم نے ذکا اشرف لائے, انہوں نے کیپٹن بدلا, فلاں کیا, یہ کیا, اور کن لوگوں کو لے کر آئے؟ ریاض وہاب, بتائیے, وہاب ریاض, جو اپنے وقت میں جو لوگ ٹیم کے لیے پرابلم رہے ہوں ان کو آپ مینجمنٹ سونپ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ پروفیسر حفیظ جس سے کہتے ہیں, یہ نہیں کہ یہ اچھا پلیئر تھا اور یہ کرکٹ کی سوچ بھی بہت ہی رکھتا ہے, لیکن یہ ہے کچھ پھڈے باز سا, گروپ باز سا. بھائی بات سنو, آپ اس بار انہوں نے کیا کہ بڑے بڑے اچھے بندے کا تم بھی جاؤ, بڑے مشہور ہو, بڑے اچھے ہو, لیکن ہم ٹیم بناتے ہیں. تو ٹیم بن گئی ہے,
اور اگر یہ ٹیم اس طرح پرفارم کرتی رہی تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ کی دنیا میں واپس آ جائے گا. جی بالکل جی، اگر ٹیم اس طرح پرفارم کرتی رہی، کیونکہ پچھلے لمبے عرصے سے جو پاکستانی کرکٹ شائقین ہیں وہ نا امید تھے، لیکن اگر وہ ہوم سیریز جو ہوئی تھی انگلینڈ کے ساتھ اس کی بات کی جائے یا آسٹریلیا کی سیریز کی بات کی جائے تو بہت اچھا پرفارم کیا ہے ہمارے کرکٹ کے اندر، کیونکہ ٹیم کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو خوشیاں ہیں یہ برقرار رکھ پاتی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم یا نہیں رکھ پاتی، اور کتنا عرصہ یہ چلتی ہے، اور اس کے بعد جو چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے اس کے اندر کس طریقے سے پاکستانی جو ٹیم ہے وہ پرفارم کر پاتی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گہری نظر. اللہ حافظ.